اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کہ وہ مہینہ کہ اپنے اندر جو ان واقعات کو سموئے ہوئے ہے کہ جس کے آتے ہی اہل بیت عصمت و طہارت میں صف ماتم بچ جایا کرتا تھا۔ ایک گریہ و بکا کی کیفیت ہوتی تھی اس مہینے میں، کیونکہ اپنے اندر ان واقعات کو سموئے ہوئے، اپنے اندر ان واقعات کو ڈالے ہوئے ہے کہ جن واقعات کو دیکھ کے ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ اتنی عظیم ہستیوں کے اوپر اتنے عظیم مظالم ہو گئے اس مہینے میں، لہٰذا ارادہ کیا کہ اس ماہ میں ہونے والے مظالم کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس زمانے کی وہ ٹائم لائن آپ کے سامنے واضح ہو سکے کہ کس طریقے سے تاریخ اپنی کروٹ بدل رہی تھی، کس طریقے سے یہ مظالم ہیں جو اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے۔ لہٰذا پہلی محرم کے جو منظر دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ امام قصر بنی مقاتل میں امام نے قیام کیا۔ سلسلہ یہ تھا کہ جب امام مکے سے چلے تھے تو مختلف مقامات پہ رکتے تھے، مختلف مقامات پہ قیام کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور وہاں کے آگے پیچھے رہنے والوں کو دعوت حق دیا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ساتھ مل جاؤ، میں آگے کی منزل کی جانب جا رہا ہوں۔ امام نے قصر بنی مقاتل میں قیام کیا اور جب اس مقام پہ رکے تو دیکھا کہ اس مقام سے قریب ہی کچھ خیمے ہیں۔ کہاں معلوم کرا کہ کس کے خیمے ہیں؟ بتایا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی کے خیمے ہیں۔ اچھا، امام نے انہی کے قبیلے میں سے کہ جو امام کے مؤذن تھے جناب عبداللہ ابن مسروق جعفی، جو کہ اس کاروان کے مؤذن بھی تھے، امام نے ان کو جو ہے وہ عبداللہ ابن حر جعفی کے پاس بھیجا، کہا کہ جا کے دعوت حق دو، بتاؤ کہ فرزند رسول ہیں کہ جو کربلا کی جانب اور جو کوفے کی جانب رواں دواں ہیں۔ عبداللہ ابن مسروق جعفی اس خیمے کے پاس گئے، جانے کے بعد پہلے تو وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوفے سے باہر نکل کے ایک بیابان میں آ کے رکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس طریقے سے اپنے خیمے نصب کیے ہوئے ہیں؟ تو عجیب جواب تھا جو دیا، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ فرزند رسول کوفے کی جانب آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا سامنا فرزند رسول سے ہو، میں نہیں چاہتا اس بات کو، لہٰذا میں جو ہوں اس کوفے سے باہر نکل کے اس مقام پہ رکا ہوا ہوں۔ یہ پیغام لے کے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس طریقے سے بیان کیا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ جب یہ جملے سنے تو امام حسین خود اٹھ کے عبداللہ ابن حر جعفی کے پاس گئے، عبید اللہ ابن حر جعفی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ خود پیغام حق دیا اور خود جو ہے وہ عبداللہ ابن حر جعفی کو حق کی جانب پکارا۔ تو تاریخ نے بڑے عجیب جملے ہیں جو عبداللہ ابن حر جعفی کے نقل کیے ہیں۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے جو آپ کے ساتھ آئے گا وہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے ہوگا، اس بات کا مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ میری سواری ہے، جو بہترین سواری ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ یعنی اپنے آپ کو بچا رہے تھے، اپنی سواری کو دینا چاہ رہے تھے۔ الفاظ بدل کے کہوں تو یہاں پہ جناب ابراہیم کا قضیہ نہیں ہے کہ جان بچ جائے گی اور گوسفند جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا۔ کہا کہ دیکھو ہمیں، اب امام حسین نے کہا علیہ السلام کہ ہمیں تمہارا نفس چاہیے، ہمیں تم چاہیے، تمہاری سواری نہیں چاہیے۔ اگر تم ہمارے ساتھ آتے ہو تو ہمیں تمہاری سواری کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم اپنی ذات کو ہم سے جدا کرتے ہو، اپنے آپ کو ہم سے پیچھے رکھتے ہو، تو ہمیں تمہاری سواری کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے بقول امام نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ اگر تم اپنے نفس کو ہم سے دور رکھتے ہو، اپنی جان کو ہم سے دور رکھتے ہو، تو یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تظاہر علینا، اس طریقے سے ڈھونگ نہ مچاؤ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام واپس آ گئے، لیکن تاریخ نے یہ لکھا، عبداللہ ابن حر جعفی کے جملے لکھے بعد میں، کہ بڑا پچھتاوا تھا ان کو کہ سفینہ نجات ان کے بڑے قریب سے ہو کے گزر گیا، اس کا آخر تک ان کو زندگی میں پچھتاوا رہا۔
خلاصہ تاریخ بیان کرتے کہ امام واپس آ گئے اور رات کے آخری پہر تک جو ہے وہ قصر بنی مقاتل میں رہے، اور رات کا جب بالکل آخری پہر آ گیا تو حکم دیا کہ اب یہاں سے جو ہے وہ سواریوں کو آگے بڑھایا جائے۔ یہاں پہ تاریخ ایک اور منظر نقل کرتی ہے کہ جیسے ہی سواریاں آگے بڑھنے لگیں تو امام راوی بیان کرتا ہے کہ امام کو سواری کے اوپر کچھ لمحے کے لیے نیند آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو مسلسل کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع 3 دفعہ اس کلمے کو امام نے کہا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور کہا بابا کیا وجہ ہے اس کلمے کے استعمال کی، کیا ایسا موقع ہے کہ آپ نے اس کلمے کو استعمال کیا؟ کہا کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہے جو ندا دے رہا ہے، اور یہ ندا دیتا جاتا ہے کہ کاروان ہے جو اپنی منزل پہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ہے جو ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ اگلا سوال بڑا سادہ سا جناب علی اکبر کا تھا، لیکن جس سوال نے اور اس کے بعد جناب علی اکبر کے اظہار نے آقا حسین کا دل جیت لیا۔ کہا کہ بابا یہ بتائیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا اس خدا کی قسم جس کی جانب ہمیں پلٹ کے جانا ہے ہم حق پہ ہیں۔ تو اگلا جملہ بڑا عجیب تھا کہ بابا اس میں پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ جائے؟ یہ جملہ کہنا تھا، روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ دل جیت لیا اس جملے نے آقا حسین کا، اور کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہاں پہلی محرم کا سورج ڈھلا، دوسری محرم کا دن آیا اور یہ کاروان زمین عشق زمین کربلا میں وارد ہوا، اور جیسے ہی زمین کربلا میں وارد ہوا تو آقا کی سواری نے آگے بڑھنے سے اپنے قدم کو روک لیا۔ بعض ایک تاریخ میں اس بات کو بھی نقل کیا بعض ایک مقاتل میں کہ امام نے سواری کو تبدیل کیا۔ علم تو سب کچھ ہے لیکن اتمام حجت چاہتے ہیں، یہاں تک 7 سواریوں کو تبدیل کیا امام نے۔ جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو کہا کہ زمین کا نام معلوم کرواؤ، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ زمین کا نام غازریہ ہے۔ کہا نہیں کوئی اور نام ہے تو یہ بتاؤ۔ اس زمین والوں کو بلایا، کہا کہ مولا اس زمین کا نام ایک نام نینوا بھی ہے۔ کہا نہیں کوئی اور نام ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ اس زمین کو شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی اور نام ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ ایک نام جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے یہ لفظ کربلا سنا فوراً خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اعوذ باللہ من الکرب والبلا، اے پالنے والے میں کرب اور بلا سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد امام نے ہونے والے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا کہ ہاں ہونا واللہ منع ہو رکابنا، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری سواریاں رکیں گی، سواریوں سے اتریں گے۔ ہاں ہونا واللہ صف کو دماءنا، یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پہ ہمارے خون کو بہایا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ حد کو حریمنا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ پھر کہا کہ ہاں ہونا واللہ قتل و رجالنا، یہ وہی زمین ہے کہ جس پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ ذبح اطفالنا، یہ وہی زمین ہے کہ جس پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب تھا کہ ہاں ہونا واللہ تدار قبورنا، کہ یہ وہی زمین ہے اللہ کی قسم کہ جہاں ہماری قبروں کی زیارت گاہ بنے گی، یہ وہی زمین ہے۔ اور اس کے بعد کہا بہذہ التربہ وعدنی جدی رسول اللہ، کہ یہ وہی زمین ہے، کہ یہ وہی مٹی ہے کہ جس کا وعدہ میرے جد اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ امام نے اس زمین کو خریدا، اور تاریخ بیان کرتی ہے 60,000 دینار کے عوض جو ہے وہ اس زمین کو خریدا ہے امام نے زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اہل غازریہ کو واپس وقف کر دیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ وقف کیا کہ دیکھو یہ زمین تمہیں واپس دیے دیتا ہوں،
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس زمین پہ جب بھی ہماری قبر کی کوئی زیارت کرنے والا آئے تو دیکھو اس کی رہنمائی کرنا ہماری قبر کی جانب، ایسا نہ ہو میرا زائر میرا راستہ بھٹک جائے۔ کہا کہ دیکھو جب بھی اس زمین پہ میرا زائر آئے تو اس سے اپنے پاس مہمان روکنا، اس کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ دوسری محرم کا دن بھی گزرا، یہاں تک کہ تیسری محرم آئی۔ کتنا خیال ہے آقا حسین کو اپنے زائر کا، کتنا خیال ہے واقعاً۔ تیسری محرم آئی اور تیسری محرم کو امام نے اپنے انتہائی چاہنے والے صحابی قیس ابن مصہر سیداوی کو جو ہے وہ کوفے کی جانب پیغام لے کے بھیجا کہ جا کے کوفے والوں کو پیغام دے دو کہ حسین ابن علی تمہارے بہت قریب آ چکے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پیغام لے کے کوفے کی جانب بڑھے، لیکن ان کو کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا، اور پکڑنے کے بعد ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ امام کے بڑے جانثار صحابی تھے۔ یہاں یہ شہادت ہوئی اور جیسے ہی یہ خبر امام تک پہنچی شہادت کی، بڑے عجیب جملے ہیں جو امام نے کہا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور خود یہ جناب قیس ابن مصہر سیداوی کے مقام کو بیان کرتے ہیں کہ اللہم اجعل لنا ولشیعتنا عندک منزلا کریما، اے پالنے والے ہمارے لیے ہمارے شیعوں کے لیے اپنے پاس ایک بڑی کرامت والی منزل قرار دے۔ وجمع بیننا وبینہم فی مستقر رحمتک، اے پالنے والے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو ایک ایسے مقام پہ قرار دینا کہ جہاں تیری رحمت ہی رحمت ہو۔ ایک یہ واقعہ تیسری محرم کو پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جو اہم ترین پیش آیا کہ تیسری محرم کو زمین کربلا میں عمر سعد اپنے 6000 کے لشکر کے ساتھ وارد ہوا۔ جیسے ہی زمین کربلا پہ وارد ہوا، اس نے آقا حسین کی جانب پیغام بھجوایا اور ایک اپنی جانب سے پیغام رسا کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ حسین کیا چاہتے ہیں، کس لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ تاریخ یہ بھی بیان کرتی کہ جب یہ امام حسین کی جانب بھیجنا چاہتا تھا کسی پیغام رسا کو، تو اس کے لشکر میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے امام کو۔ تاریخ کے جملے ہیں یہ، جانے کے لیے تیار نہیں تھے، شرمندہ تھے فرزند رسول سے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شقی نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، امام کی خدمت میں پہنچا۔ قرہ ابن قیس حنظلی اس کا نام نقل کیا گیا۔ امام کی خدمت میں پہنچا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں، کیوں اس زمین پہ آئے ہیں؟ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے، خطوط کو دکھایا، تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ اس پیغام کو لے کے جو ہے عمر سعد کے پاس آیا۔ عمر سعد نے یہی پیغام جو ہے وہ ابن زیاد کو بھیجا کہ میں نے امام حسین سے، وہ خط لکھا کہ میں نے امام حسین سے معلوم کرایا کہ کس خاطر جو ہے وہ آپ اس زمین پہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوفے والوں نے خط لکھا تھا، مجھے کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، اگر پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ جا کے حسین سے بیعت طلب کرو، اگر بیعت کرتے ہیں تو صحیح، ورنہ پھر ہم دیکھیں گے، بیعت کرتے تو ہم دیکھیں گے، ورنہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ اشارہ ہے کہ اس کے بعد جنگ و قتال ہوگا۔ عمر سعد نے یہ خط امام تک نہیں بھیجا اور یہ پیغام امام تک نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ اس کو معلوم، تاریخ کے جملے ہیں، اس کو معلوم تھا فی جوفہ قلب عبیہ، کہ ان کے سینے میں عبیہ، ان کے سینے میں ایک ایسا دل ہے کہ جو انکاری ہے، جو بیعت کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ معلوم تھا یہ فرزند رسول ہیں، بیعت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک جانب یہ واقعہ پیش آیا، ایک جانب کوفے میں ابن زیاد نے مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کو ابھارنا شروع کیا امام حسین کے خلاف، کہ تاکہ لشکر کو جمع کیا جائے اور مزید لشکر کو بھیجا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل لشکروں کی ایک تعداد تھی، فوج کی ایک تعداد تھی جو عمر سعد کے پاس آ کے ملتی جاتی تھی، یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 30,000 کا لشکر ہے جو اس کے بعد تیسری محرم کے بعد آہستہ آہستہ آ کے عمر سعد کے پاس جمع ہوا۔ یہاں تک کہ چوتھی محرم آئی
اور 4 محرم کو قاضی شریح نے کوفے کے اندر فتویٰ جاری کیا کہ امام حسین کا قتل جائز ہے بلکہ واجب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ 6 محرم آئی اور 6 محرم کو عمر سعد نے نہر فرات کے اوپر، دریائے فرات کے اوپر پہرے کو لگا دیا اور 3000 کے لشکر کو تعینات کیا کہ کوئی اہل بیت عصمت و طہارت میں سے پانی کے قریب نہ جائے۔ ایک یہ واقعہ 6 محرم کو پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو کہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، امام حسین کے بچپن کے ساتھی، بچپن کے صحابی، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے میں اپنے قبیلے جاؤں اور جانے کے بعد وہاں سے آپ کی مدد کے لیے اپنے قبیلے والوں کو لے کے آؤں۔ امام نے ان کو اجازت دی۔ یہ رات کی تاریکی میں بڑے ہی خاموشی سے اپنے قبیلے تک پہنچے تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مردوں کو جمع کیا، کہا دیکھو فرزند رسول ہیں، ان کا دفاع واجب ہے ہمارے اوپر، ان کا ساتھ دینا واجب ہے ہمارے اوپر، اور اپنے قبیلے سے مردوں کو تیار کر کے کربلا کی جانب آگے بڑھیں۔ لیکن عمر سعد کے کسی جاسوس نے یہ بات عمر سعد تک پہنچا دی کہ قبیلہ بنی اسد کے جوان ہیں جو امام حسین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ راستے میں ہی عمر سعد کے سپاہیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور کہیں کو شہید کر دیا اور جو باقی بچے واپس بھاگ گئے، یہاں تک کہ جناب حبیب بن مظاہر بڑی خاموشی سے چھپ کے کسی طریقے سے امام حسین تک واپس پہنچے۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ 6 محرم کا سورج ڈھلا، 7 محرم کا دن آیا، اور یہ وہ دن تھا کہ جس کے بعد امام حسین کی عمر سعد سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور عمر سعد نے امام کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں آپ سے ملاقات کروں، مذاکرات کروں، اور جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور انہی میں امام حسین نے علیہ السلام نے عمر سعد کو وعظ و نصیحت کی کہ اور بیان کیا کہ تم کس طریقے سے ہمارے خلاف ہو، کس طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر سکتے ہو، اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، کس طریقے، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے، کس طریقے سے خدا سے کلام کرو گے کہ فرزند رسول کو میں نے قتل کیا، فرزند رسول کے اوپر میں نے ظلم ڈھایا۔ تو جواب میں کہتا ہے کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ ابن زیاد میرے گھر کو ڈھا دے گا، گھر کو تباہ کر دے گا۔ کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر بنا کے دوں گا۔ امام نے کہا کہ مولا میرے باغات ہیں، عمر سعد ابن زیاد ان باغات کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ کہا کہ تمہیں اس سے زیادہ مالیت میں تمہیں حجاز میں دوں گا، یعنی تمام اتمام حجت کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جملہ اس نے ایسا کہا کہ امام بھی خاموش ہو گئے۔ کہا کہ مولا مجھے اپنے بچوں کا خوف ہے۔ اس کے بعد امام نے کچھ جواب نہیں دیا، اور یہی وہ گفتگو ہے جس کے اندر امام نے اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو تمہیں رے کی حکومت کی گندم تک نصیب نہ ہوگی، تو جواباً اس نے کہا تھا مولا میں جو پہ گزارا کر لوں گا، یعنی اس کو یہ معلوم تھا کہ امام حق پہ ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باطل پہ ہیں، یہ معلوم تھا کہ میں باطل پہ ہوں، لیکن دنیا کی محبت ہے کہ جو سینے میں اتنی آ چکی ہے کہ جس کے سبب جو ہے یہ امام کا ساتھ نہیں دے رہا، دنیا کی محبت ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا اور کہا کہ دریا کے اوپر، فرات کے اوپر پہرے کو مزید سخت کر دو، اتنا سخت کر دو کہ خیمہ حسینی تک آب کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے، اتنی سخت بندش آب کر دو۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ 8 محرم آئی، اور 8 محرم کا وہ دن تھا کہ جس دن خیمہ حسینی میں بچے پیاس سے بلک رہے تھے، پانی کا ایک بوند بھی باقی نہیں بچی تھی۔ یہاں تک کہ 8 محرم بھی ڈھلی اور 9 محرم کا سورج نکلا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ امام حسین کی عمر سعد سے ملاقاتیں ہوئیں، ایک ملاقات نہیں 2-3 ملاقاتیں جب امام حسین کی علیہ السلام کی عمر سعد سے ہوئیں، تو عمر سعد نے ایک خط تھا جو ابن زیاد کے نام لکھا اور کہا کہ میں نے فتنے کی آنکھ کو بجھا دیا ہے، اور اب جو ہے وہ
مسلمانوں میں خون نہیں بہایا جائے گا، کیونکہ حسین اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ یہ واپس مدینہ چلے جائیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ خط ابن زیاد تک پہنچا تو وہیں پہ شمر لعین بھی موجود تھا، اور جب یہ خط پہنچا تو اس نے جو ہے وہ ابن زیاد کی جانب اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو یہ عمر سعد ہے کہ جو حسین سے نرمی برتنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد نے شمر لعین کو خط دیا، اور خط لے کے یہ جو ہے وہ کربلا پہنچا، اور خط کے اندر یہ تھا کہ دیکھو اگر تم جنگ کر سکتے ہو تو جنگ کرو، وَإِلَّا لشکر کی سربراہی جو ہے وہ شمر کے ہاتھ آ جائے گی۔ جیسے ہی یہ خط اور جیسے ہی شمر جو ہے وہ کربلا میں پہنچا تو دیکھتے ہی عمر سعد نے اس کو کہا کہ اے لعین، اے خبیث، اے دشمن خدا، مجھے معلوم ہے تو کس ارادے سے آیا ہے۔ کہا کہ تو خدا تیرے اوپر عذاب نازل کرے، تیری قبر کا نشان مٹا دے، میں نے جتنی محنت کی تھی سب تو اس کے اوپر تو نے پانی پھیر دیا ہے۔ یہاں تک کہ عمر سعد نے 9 محرم کے دن جو ہے وہ امام حسین کے لشکر کے اوپر حملہ کیا اور لشکر کشائی کرنا چاہتا تھا۔ امام نے جو ہے وہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو ابن زیاد کے عمر سعد کے پاس بھیجا کہ کہا کہ اس سے کہو کہ 1 رات کی مہلت مزید دے دے۔ بڑا مشکل تھا مولا عباس کے لیے اس طریقے سے مہلت کو مانگنا، لیکن آپ گئے، آپ نے جو ہے وہ 1 رات کی مہلت طلب کی اور 1 رات کی مزید مہلت دی گئی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ 9 محرم کے دن ہی شمر لعین نے مولا عباس اور آپ کے بھائیوں کو امان نامہ دینے کی آفر کی کہ آپ جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیجئے، آپ کو امان ہوگا، کیونکہ یہ جو تھا ننیالی طریقے سے ایک رشتہ ملتا تھا۔ لیکن مولا نے کیسے، جو وفا کا پیکر ہو کس طریقے سے اپنے آقا کو چھوڑ سکتا ہے، ٹھکرا دیا اس امان نامے کو کہ اگر ہوں کیسے ہو سکتا ہے فرزند رسول کو امان نہ ہو اور مجھے امان ہو، ٹھکرا دیا اس امان نامے کو۔ یہاں تک کہ 9 محرم کا سورج ڈھلا، شب عاشور آئی، وہ تاریخ کے وہ رات کے جس کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ خیمہ حسینی سے عبادت کی اس انداز سے آواز آتی تھی کہ گویا محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھی سے کے چھتے سے مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آتی ہے، اس انداز سے خیمہ حسینی سے آواز آ رہی تھی۔ ایک جانب عبادتیں تھیں، ایک جانب تجدید عہد تھا جو امام حسین کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ چراغ کو غل کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم نے یہاں تک ساتھ دیا، میں تمہارا مشکور ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہاں اصحاب وفا نے بڑے عجیب انداز سے اپنے نفس کو امام کے سامنے پیش کیا۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھتے ہیں، اَنَحْنُ نَخْلِ عَنْكَ وَلِمَا نَعْذِرُ إِلَى اللَّهِ فِي أَدَاءِ حَقِّكَ، اے مولا کیا اس کٹھن موقع پہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں جواب دیں گے مولا؟ کس طریقے سے ہم جواب دیں گے کہ آپ کے حق کو ہم نے کیا ادا کیا، اس موقع پہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے؟ یہاں تک کہ زہیر ابن قین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر 1000 دفعہ مارا جائے، 1000 دفعہ اٹھایا جائے اور سب آپ کی دفاع میں کیا جا رہا ہو، مولا میں کبھی آپ کے ساتھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ پھر کہتے ہیں کہ اے مولا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں جب تک آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، تیر چلاتا رہوں گا۔ اے مولا اگر ہاتھ میں تلوار نہ رہی، زمین کربلا سے پتھروں کو اٹھاؤں گا اور آپ کا دفاع کروں گا۔ تاریخ لکھتی ہے یہ شب بھی گزری اور پھر وہ روز آیا کہ جسے روز عاشور کہتے ہیں، کہ جو اکبر کی جوانی سے جس کا آغاز ہوا اور حسین کی ضعیفی پہ جس کا اختتام ہوا۔ ہاں وہ دن کہ جس کے بارے میں پہلے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرما چکے تھے کہ لا یومک یومیک یا ابا عبداللہ، کہ اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں میرا 8واں امام کبھی کہتا ہے کہ لقد بقت السماوات السبع والارضون،
کہ یہ اس دن وہ مصیبت آئی کہ جس مصیبت کی وجہ سے ساتوں آسمان نے گریہ کیا، تمام زمینوں نے گریہ کیا، جس مصیبت کی وجہ سے وہ مصیبت جو ہے وہ آقا حسین کے اوپر آئی۔ وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ الدَّمَا وَتُرَابَ احمر، کہ یہ وہ مصیبت تھی کہ جس کے سبب جو ہے وہ آسمان نے خون برسایا اور زمین خشک ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ مصیبت کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ زمین حجاز سے جب بھی کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تو ایک خون کا فوارہ تھا جو جاری ہو جایا کرتا تھا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان آنے والے ایام کے اندر خوب حسین کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان آنے والے ایام میں امام کے اوپر گریہ و بکا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجالس ادا کے اندر خلوص نیت کے ساتھ بپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔